فاتخذت علیہم حجابا، اور مریم نے اس مقام پر، مریم پر وہ وقت ایسا آیا، یقیناً آپ کو جناب مریم کا قصہ سب کو پتا ہے، مجھے کھول کر بیان نہیں کرنا، عذر میرا وہی ہے کہ مختلف سن سے اور عمر سے تعلق رکھنے والے لوگ یہاں موجود ہیں، مختلف سوالات پیدا ہو جائیں گے، اس لیے میں اس سلسلے میں اور ان تمام پیش دار اور مشکل گفتگو میں نہیں جانا چاہتا یہ کیا ہوا کیسے ہوا، بس سیدھے سادے انداز سے آیت پڑھ کے ترجمہ کر کے آگے بڑھوں گا کہ جہاں تک مجھے آپ کے ذہنوں کو لے کے جانا ہے۔ وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، دیکھو یاد کرو مریم کو، کب یاد کرو؟ اذ انتبذت من اہلہا مکانا شرقیہ، کہ جب مریم مکان شرقی کی طرف چلی گئی۔ اب جناب جلال الدین سیوطی کا مسلسل نام لے رہا ہوں اس لیے کہ وہ قابل قبول ہے تقریباً سب کے لیے، فریقین کے لیے، بعض حوالوں سے اور بعض جہات سے۔ تعویلی بحث میں علماء نے یہ کہا کہ مکان شرقی کا مطلب یہ ہے کہ بہت دور چلی گئیں، اور جو اہل معرفت ہیں، عرفاء ہیں، انہوں نے تفسیر میں کیا کہا، اس ذکر کو چھوڑیے کہ مکان شرقی کا معنی کیا ہے، تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ مکان شرقی کا مطلب یہ ہے کہ دور چلی گئیں، ذرا دور چلی گئی۔ فاتخذت علیہم حجابا، اور مریم پر کیونکہ وہ حالت طاری ہوئی کہ جو خواتین پر حالت طاری ہوتی ہے، اتنا کٹھن وقت تھا، عیسیٰ کی پیدائش ہونے والی تھی، تو مریم نے ذرا دور اپنے آپ کو کر لیا، ایک پردے کا سما ہو جائے، ایک سامان حجاب ہو جائے، ایک پردہ پڑ جائے تاکہ مجھے اس حالت میں کوئی دیکھ نہ سکے۔ فاتخذت علیہم حجابا فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، اور اس کے بعد ہم نے، پروردگار فرما رہا ہے، ہم نے اپنی روح کو مریم کی جانب بھیجا، فارسلنا الیہا روحنا فتمثل لها بشرا سویا، تمثل پایا ہماری روح نے بشر کی صورت میں، تمثل روح نے بشر کی صورت میں، یعنی وہ چیز جو ہماری روح تھی، وہ جو فرشتہ تھا، اسے ہم نے مریم کے پاس جب بھیجا تو مریم کے سامنے وہ فرشتے کی صورت میں آیا، انسان کی صورت میں آیا، فتمثل لها بشرا سویا۔ اب مریم نے دیکھا میں اپنے رشتہ داروں سے دور ہوں، مکان شرقی پر ہوں، یہ بیابان ہے، سناٹا ہے، میں ایک عورت، یہ انسان آ گیا میرے سامنے، ایک دفعہ گھبرا گئی، اکیلی عورت تھی، دیکھ کر گھبرا گئی، فرمایا قالت انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، میں رحمان اور رحیم کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے اگر تو متقی ہے۔ یہ تقوی کی قید کیوں لگائی؟ بھائی جسے خوف خدا ہوگا وہی اکیلی عورت کو دیکھ کر اپنی نیت کو صحیح اور صاف رکھ سکے گا، جو بے تقوی ہوگا، جس کے کردار میں کجی ہوگی، جس کے کردار میں خامی ہوگی، وہی تنہا عورت کو دیکھ کر اس کے دل میں کوئی بری نیت آ سکتی ہے۔ اگر تو متقی ہے، اگر تو خدا سے ڈرتا ہے تو میں رحمان کی پناہ مانگتی ہوں تجھ سے، دیکھو میں اکیلی عورت ہوں، یہ الفاظ میرے ہیں، انی اعوذ بالرحمن منک ان کنت تقیا، اگر تو متقی ہے تو میں رحمان کی پناہ میں جاتی ہوں تجھ سے۔ جبرائیل آئے، ملک تھا، روح تھی، حقیقت کیا تھی اس میں مجھے ابھی نہیں جانا، تو اس فرشتے نے کیا کہا، روح پروردگار نے کیا کہا، دیکھو انما انا رسول ربک لاہب لک غلاما زکیا، مریم ڈرو مت، میں انسانی قالب میں ہوں، تمثل انسانی پایا ہے میں نے، لیکن میں فرشتہ ہوں، انما انا رسول ربک، میں تیرے پروردگار کا فرستادہ ہوں، میں تیرے پروردگار کا بھیجا ہوا نمائندہ ہوں، فرشتہ ہوں، کس لیے؟ تاکہ آؤں لاہب لک غلاما زکیا، تاکہ میں تجھے ایک پاک بچہ دے سکوں۔ بھائی عزیزان گرامی، مسئلہ سارا یہ ہے کہ عیسیٰ کی پیدائش ہوئی خدا کے اذن سے، خدا نے فرمایا کہ دیکھو ہم نے القاہا الی مریم، عیسیٰ ہمارا کلمہ تھے جسے ہم نے مریم کو عطا کیا، لیکن سورہ مریم کی یہ آیت کہہ رہی ہے کہ اس فرشتے نے، روح الہی نے کہا کہ میں یہاں آیا ہوں لأہب لک غلاما زکیا، وہ جو پاک بچہ تجھے ملنے والا ہے نا، وہ بچہ میں دوں گا۔ بھئی یہ کیا راز ہے؟ خدا دے رہا ہے وہ بچہ، عطا خدا کی ہے، یہ عطا اس فرشتے کی ہے۔ تو عزیزان گرامی سمجھ میں آئے گی بات، انما امرہ اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اگر کوئی حیات اس مرحلے تک پہنچ جائے کہ خدا سے متصل ہو جائے تو خدا بھی دے گا، اسی نے دیا ہے، یہ دے گا، خدا دے گا۔ یہیں رک جائیے ذرا، حج کا موسم ہے، ایام حج ہیں، مینا میں رش لگا ہے مسلمانوں کا، ساتویں امام کا زمانہ ہے، گزر رہے ہیں حج کے اعمال سے فارغ ہو کر، دیکھا کہ ایک عورت رو رہی ہے بیٹھی ہوئی، کہا کیوں رو رہی ہو؟ کہا کہ بھائی تجھے کیا نہیں پہچانتی، نہیں جانتی تھی؟ کہا کہ کیا کام ہے، میری گائے تھی، ایک بیوہ ہوں، دودھ نکالتی تھی، دہی پنیر جو جو چیزیں بنتی ہیں، مکھن، وہ اس سے نکال کے بیچتی تھی، یہی ایک گائے ہے، مر گئی ہے، اس لیے رو رہی ہوں۔ تو ساتویں امام نے فرمایا کیا تو چاہتی ہے کہ میں اسے زندہ کر دوں؟ کہا کہ کیا ممکن ہے؟
کہا کہ اگر ہو سکتا ہے تو بھائی کر دے، اللہ کے نیک بندے تو میرے لیے سے زندہ۔ تو روایت کے الفاظ ہیں کہ امام نے کچھ زیر لب الفاظ پڑھے اور اس کے بعد گائے کو ایک ٹھوکر ماری، گائے اٹھ کر کھڑی ہوئی، ایک دم سے وہ عورت چیخی، یہ عیسیٰ مسیح ہے، اس نے عیسیٰ والا کام کیا ہے۔ تو دیکھیے پریشانی کی بات نہیں ہے اس میں، اگر حیات ارتقا پاتے پاتے وہاں تک پہنچ جائے کہ حیات الوہی سے متصل ہو جائے، توحید کے اس مرحلے پر پہنچ جائے کہ خدا اپنے اسماء و صفات جلال و جمال اپنے اس بندے سے آشکار کرے، اپنے اس بندے کو اپنا کلمہ بنا دے، تو اگرچہ یہ بندہ آ کر کہے گا کہ میں تجھے وہ بچہ عطا کروں گا، لیکن در حقیقت یہ خدا دے رہا ہے۔ یعنی سمجھ میں یہ آیا کہ خدا اس روئے زمین پر اپنے کچھ مخصوص بندوں سے اپنے جیسے کام لیتا ہے۔